All units report to Rally Point Bravo. फिल्म शुमाली इराक में शुरू होती है, जहां रियासत-ए मुत्तहिदा के स्नाइपर्स की एक स्क्वाड को एक मिशन की निगरानी के लिए मुकर्रर किया जाता है, ताकि एक दहशतगर्द गिरोह के लीडर यूसुफ आबाद को उसके खानदान के साथ इनखला के लिए एक निकासी पॉइंट तक बाजियाब करके पहुंचाया जा सके। इसी दौरान दहशतगर्दों को खबर मिलती है कि अमरीकी फौजी करीब आ रहे हैं। ये यकीन करते हुए कि ये उनकी ज़मीन है, वो इसका दिफा करने की तैयारी करते हैं, हर उस चीज़ से जिसकी उन्होंने तरबियत हासिल की है। जैसे ही स्नाइपर्स राब्ता करते हैं, वो अपने हदफ और उसकी गाड़ी को देख लेते हैं। अगरचे वो यूसुफ को उसके माजी की वजह से महफूज गुजरगाह देने में बेआराम है, उन्हें सियासी वजूहात की बिना पर अहकामात की पैरवी करना ज़रूरी है। यूसुफ अमरीकी फ़ौजियों से इसे तहफ़्फ़ुज़ देने का कहता है, ये दावा करते हुए कि उसके पास अहम मालूमात हैं जो उनके फ़ायदे के लिए हो सकती हैं। उसी वक्त दहशतगर्द ग्रोह के कई अरकान एक खुफिया रास्ता इस्तेमाल करते हुए पिकअप पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वो खामोश रहने से इनकार करते हैं, जबकि उनके लीडर को ले जाया जा रहा है। उनका मंसूबा है मिशन को सबूताज करना, जिसकी शुरुआत स्नाइपर स्क्वाड को ख़त्म करने से होगी। आखिरकार दहशतगर्द स्नाइपर्स में से एक का पता लगा लेते हैं, लेकिन फ़ौजी तेज़ी से उनमें से एक को बेअसर कर देता है। थोड़ी ही देर बाद डॉसन रिपोर्ट करता है कि उनकी पोजीशन बेनकाब हो चुकी है और उसे एक दुश्मन स्नाइपर गोली मार देता है। फ्रैंक, अमरीकी स्नाइपर टीम का लीडर, अपना एयरपीस निकालता है, अपनी पोजीशन छोड़ता है और टिमोथी के इसे कवर ना तोड़ने की वार्निंग के बावजूद डॉसन की तरफ दौड़ता है। सूरत हाल तेजी से काबू से बाहर हो जाती है जब दहशतगर्द उन्हें घेर लेते हैं। अफरा तफरी में फ्रैंक एक अचानक और गैर मंसूबाबंद फैसला करता है, दहशतगर्द लीडर और उसके खानदान को मार देता है। 10 साल बाद लॉस क्रोसिस, न्यू मैक्सिको में फ्रैंक फौज छोड़ चुका है, लेकिन इस वाकये की याद उसे मुसलसल सताती रहती है। जो कुछ हुआ उसका बोझ उसके जहन पर रहता है और वो अपना जुर्म अपने तक ही रखता है। वो एक सपोर्ट ग्रुप में शिरकत करता है, जहां दूसरे लोग खुलकर अपनी जद्दोजहद शेयर करते हैं, लेकिन जब उससे बोलने को कहा जाता है, वो इनकार कर देता है। फौज छोड़ने के बाद फ्रैंक अपना ज़्यादातर वक्त अपनी ऑटो रिपेयर शॉप चलाने में लगा देता है, जो अब उसकी आमदनी का बुनियादी जरिया है। इसी दिन बाद में वो और उसका मुलाजिम पेड्रो एक गाहक की गाड़ी की मरम्मत मुकम्मल करते हैं और फ्रैंक उसे रात के खाने की दावत देता है। ताहम पेड्रो इनकार कर देता है क्योंकि उसकी एक मुलाकात है। उस शाम फ्रैंक अपनी बीवी कैसी और अपनी सौतेली बेटी शैनन के साथ रात का खाना खाता है। कैसी उससे कहती है कि वो उसे और शैनन को हफ्ते के आखिर में एक मुख्तसर सफ़र पर ले जाए। वो वजाहत करता है कि उसे मरम्मतशुदा गाड़ी गाहक के घर पहुंचानी है। कैसी साथ आने पर इसरार करती है। फ्रैंक तजवीज़ देता है कि इसके बजाय पेड्रो को ले जाए, लेकिन कैसी कहती है कि वो पिकअप ट्रक में सवार होंगी और हफ्ते के दिन पीछे रहने से इनकार करती है। जब शैनन अपनी मासूमियत से उसे कायल करती है, तो वो आखिरकार उन्हें साथ जाने देने पर राज़ी हो जाता है। ताहम वो बेचैन महसूस करता है क्योंकि गाहक एक ताकतवर क्राइम लॉर्ड है जिसके लिए वो कभी काम कर चुका है। अगले दिन वो क्राइम लॉर्ड की हवेली पर पहुंचता है और उसके सबसे खतरनाक आदमियों में से एक नेल्सन से मिलता है, जो एक नौजवान औरत के साथ खड़ा है। फ्रैंक कहता है कि वो बहुत कम उम्र लगती है। नेल्सन उससे पूछता है कि क्या वो रास्ता भटक गया है। फ्रैंक जवाब देता है कि वो मरम्मतशुदा गाड़ी पहुंचाने आया है। नेल्सन तमस्खुर उड़ाते हुए उसे ग्रीस मंकी कहता है और कहता है कि वो उसे रास्ता दिखाएगा। फ्रैंक जवाब देता है कि वो रास्ता जानता है और उसके पास से गुजरने की कोशिश करता है, लेकिन नेल्सन उसे पकड़ लेता है, जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है। जब नेल्सन चाकू निकालता है और फ्रैंक को घूंपने की कोशिश करता है, लाजरस नामी एक शख्स जो क्राइम लॉर्ड का काबिले एतमाद दायां हाथ है, दरमियान में आकर लड़ाई रोक देता है। लाजरस फिर फ्रैंक को क्राइम लॉर्ड लियो से मिलने के लिए ले जाता है। अंदर फ्रैंक लियो की बेटी निकी के लिए सालगिरह की सरप्राइज तैयारी देखता है। निकी जल्द ही अपने वालिद के साथ दाखिल होती है और जोश से पूछती है कि क्या वो नई साइकिल चला सकती है जो उसने उसे दी है। लियो रजामंद होता है और नेल्सन को, जो किचन में खाना खा रहा है, कि इस पर नज़र रखे। नेल्सन हमेशा हुक्म दिए जाने की शिकायत करता है, जो लियो को नाराज़ कर देता है। लियो उसे खबरदार करता है कि अगर उसने दोबारा इस तरह बात की तो वो लाजरस से उसकी ज़बान कटवा देगा। लियो फिर फ्रैंक को गाड़ी की मरम्मत की अदायगी के तौर पर नकदी से भरा लिफाफा देता है। फ्रैंक फ़ौरन समझ जाता है कि रकम ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। लियो एतराफ़ करता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि वो चाहता है कि फ्रैंक दोबारा बतौर हिटमैन काम करे। फ्रैंक सख्ती से इस पेशकश को मुस्तरद कर देता है। इसके बावजूद लियो इसरार करता है कि वो पैसे रख ले और उसे जाने की इजाज़त देता है। फ्रैंक ट्रक की तरफ वापस आता है, जहां केसी और शैनन इंतजार कर रही हैं, और घर वापस चला जाता है। इस रात फ्रैंक 10 साल पहले के वाक़े के बारे में एक डरावने ख्वाब से जागता है।
وہ تیموتھی کو کال کرتا ہے، لیکن جب تیموتھی جواب دیتا ہے، فرینک خاموش رہتا ہے۔ اگلی شام فرینک ایک خبر دیکھتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ نکی ایک ہٹ اینڈ رن حادثے میں مر گئی ہے۔ یہ خبر اسے گہرائی سے متاثر کرتی ہے کیونکہ اس میں دیکھا تھا کہ لیو اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتا تھا۔ کیسی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے، لیکن وہ جواب دینے سے بچتا ہے۔ جلد ہی لازرس اسے کال کرتا ہے، لیکن فرینک فون نہیں اٹھاتا۔ زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ لازرس اور کئی آدمی فرینک کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ لازرس اسے بتاتا ہے کہ لیو نکی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس کی مدد چاہتا ہے۔ فرینک انکار کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ گاڑیاں ٹھیک کرتا ہے، لوگ نہیں، اور وہ مجرمانہ دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ تاہم جب لازرس اسے دھمکی دیتا ہے، فرینک سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی حقیقی انتخاب نہیں ہے۔ اسی دوران کیسی دیر رات کی آمد کو نوٹس کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ وہ آدمی ان کے گھر کیوں آئے تھے۔ فرینک اسے یقین دلاتا ہے کہ یہ صرف نامکمل کام ہے اور ان کے خاندان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ شینن مداخلت کرتی ہے، فرینک سے کہتی ہے کہ وہ اسے بستر میں لٹا دے۔ ایسا کرنے کے بعد فرینک کیسی کو بتاتا ہے کہ اسے جانا ہوگا۔ کیسی اسے رکنے کو کہتی ہے لیکن وہ انکار کر دیتا ہے۔ غصے اور دکھ میں وہ اسے تھپڑ مارتی ہے۔ وہ پرسکون انداز میں اسے بتاتا ہے کہ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جو اسے دھکیلنے اور وہاں سے چلے جانے پر مجبور کرتا ہے۔ جب فرینک لیو کی حویلی پر پہنچتا ہے تو وہ اسے ٹوٹا ہوا اور اپنی بیٹی کی موت پر غمگین پاتا ہے۔ لیو بات کرتا ہے کہ وہ کتنا چاہتا ہے کہ ذمہ دار آدمی تکلیف اٹھائے۔ فرینک تجویز دیتا ہے کہ لازرس اسے سنبھال لے۔ لیو جواب دیتا ہے کہ لازرس بڑے پیمانے کے کاموں کے لیے مفید ہے، لیکن یہ صورتحال فرینک جیسی مہارت رکھنے والے شخص کی متقاضی ہے۔ فرینک اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ ریٹائر ہو چکا ہے۔ لیو پھر دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے انکار کیا تو وہ کیسی کو فرینک کا سیاہ ماضی بتا دے گا۔ اپنی بیوی کو اپنی تاریخ کے بارے میں سچ جاننے سے بچانے کے لیے فرینک مجبوری میں رضامند ہو جاتا ہے۔ اگلے دن لازرس فرینک کو مشتبہ شخص کی تفصیلی فائلیں دیتا ہے تاکہ وہ فوراً شروع کر سکے۔ فرینک کو اس شخص کا مقام تلاش کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ مناسب جگہ منتخب کرنے کے بعد وہ اپنی سنائپر رائفل سیٹ کرتا ہے اور عمل کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ جب وہ مشتبہ شخص کو اس کے خاندان کے ساتھ دیکھتا ہے تو اسے وہ المناک غلطی یاد آتی ہے جو اس نے برسوں پہلے کی تھی۔ یہ یاد اسے ٹریگر دبانے سے روک دیتی ہے۔ اس کے بجائے وہ رائفل نیچے کر دیتا ہے اور پولیس کو اس شخص کو گرفتار کرنے دیتا ہے۔ فرینک سے بے خبر لیو نے اپنے ایک آدمی کو اس پر نظر رکھنے اور سب کچھ رپورٹ کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب لیو کو پتہ چلتا ہے کہ فرینک نے عمل کرنے سے انکار کر دیا تو وہ لازرس کو حکم دیتا ہے کہ مشتبہ شخص اور فرینک دونوں کو ختم کر دے۔ گھر پر کیسی حیران رہ جاتی ہے جب لازرس اور اس کے آدمی زبردستی اندر گھس آتے ہیں۔ وہ اسے گولی مارتے ہیں اور شینن کو اغوا کر لیتے ہیں۔ اسی دوران لازرس پولیس قافلے کو روک لیتا ہے، مشتبہ شخص کو پکڑتا ہے اور اسے لیو کے مطالبے کے مطابق تشدد کے لیے لے جاتا ہے۔ فرینک گھر واپس آتا ہے اور کیسی کو زخمی حالت میں پڑا دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ اسے فوراً ہسپتال لے جاتا ہے۔ مدد کے لیے بے قرار وہ تیموتھی سے رابطہ کرتا ہے، اپنے سابق سنائپر ساتھی سے، اور وضاحت کرتا ہے کہ شینن کو لے جایا گیا ہے۔ تیموتھی مدد پر راضی ہو جاتا ہے۔ ہسپتال میں فرینک کیسی سے ملتا ہے جو تباہ حال اور غصے میں ہے۔ وہ اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتی ہے اور جو کچھ ہوا اس کے لیے اس کے چھپے ہوئے ماضی کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ فرینک خلوص سے معافی مانگتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ اور تیموتھی شینن کو بے حفاظت گھر واپس لائیں گے۔ وہ اسے آرام کرنے کا کہتا ہے جبکہ وہ یہ معاملہ سنبھالتا ہے۔ فرینک اور تیموتھی لیو کی حویلی کی طرف جاتے ہیں، لیکن جب وہ پہنچتے ہیں لیو، لازرس اور شینن جا چکے ہوتے ہیں۔ انہیں اندر ایک باقی ماندہ گنڈا ملتا ہے۔ تیموتھی اسے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تاہم وہ آدمی اچانک فرینک کی بندوق چھین کر اسے گولی مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ بغیر ہچکچاہٹ تیموتھی اسے مار دیتا ہے۔ بدقسمتی سے اس سے ان کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں بچتا کہ شینن کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ اسی دوران اپنی بیٹی کی موت کے غم میں ڈوبا ہوا لیو شینن کو اپنے آبائی شہر لے جاتا ہے۔ اگرچہ لیو شینن کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہے، تقریباً اپنی بیٹی کی طرح، وہ ڈری ہوئی رہتی ہے اور صرف اپنی ماں کے پاس واپس جانا چاہتی ہے۔ اسی دوران لیو کی بیوی مارتا سمجھتی ہے کہ شینن کا اغوا حد سے بڑھ گیا ہے اور اسے اس پاگل پن کو ختم کرنے پر زور دیتی ہے، لیکن وہ سننے سے انکار کر دیتا ہے۔ چونکہ فرینک کبھی لیو کے لیے کام کر چکا ہے، وہ جانتا ہے کہ لیو اور لازرس کے بارے میں معلومات کہاں تلاش کرنی ہے۔
وہ اور تیموتھی میکسیکو میں لیو کے ایک بڑے منشیات آپریشن کی طرف سفر کرتے ہیں۔ وہ تیزی سے گارڈز کو قابو میں کرتے ہیں اور انہیں شینن کے مقام کے بارے میں سراغ ظاہر کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جیسا کہ متوقع تھا، لیزرس سمجھتا ہے کہ فرینک ان کے پیچھے آئے گا اور نیلسن کو اسے ختم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرینک نیلسن کو ایک بار میں تلاش کرتا ہے، اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ بتائے شینن کہاں رکھی گئی ہے۔ اسی وقت تیموتھی لیو کے باقی آدمیوں کو سنبھالتا ہے۔ مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے بعد فرینک نیلسن کو مار دیتا ہے۔ اب جب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ شینن لیو کے گھر میں رکھی گئی ہے، فرینک اور تیموتھی خود کو مسلح کرتے ہیں اور آخری مقابلے کی تیاری کرتے ہیں۔ اسی دوران لیزرس ایسٹیٹ کے ارد گرد سیکیورٹی مضبوط کرتا ہے تاکہ فرینک کو اندر گھسنے سے روکا جا سکے۔ تاہم لیزرس اور اس کے آدمی تجربہ کار سنائپرز کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ ایک ایک کر کے وہ فائر فائٹ میں شکست کھا جاتے ہیں۔ لڑائی کے دوران تیموتھی شدید زخمی ہو جاتا ہے، جس سے فرینک کو اکیلے جاری رکھنا پڑتا ہے۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کے دفاع ٹوٹ رہے ہیں، لیو شینن کو بندوق کی نوک پر پکڑتا ہے اور فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آمنے سامنے فرینک سے ٹکرا جاتے ہیں۔ فرینک مطالبہ کرتا ہے کہ لیو شینن کو چھوڑ دے اور بدلے میں اس کی جان بخشنے کا وعدہ کرتا ہے۔ مارٹا لیو سے التجا کرتی ہے کہ وہ شینن کو جانے دے، اسے یاد دلاتی ہے کہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہے اور اس کا ایک پیارا خاندان اس کا انتظار کر رہا ہے۔ لیو اسے نظر انداز کرتا ہے اور فرینک پر حملہ کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ ایک مختصر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شینن لیو کے ہاتھ پر کاٹ لیتی ہے، اسے منتشر کر دیتی ہے۔ اسی لمحے میں فرینک ایک چاقو لیو کے سینے میں پھینکتا ہے، اسے مار دیتا ہے۔ کہانی اس طرح ختم ہوتی ہے کہ فرینک شینن کو گھر واپس لاتا ہے اور کیسی سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ کیسی اسے معاف کر دیتی ہے اور اس کے ماضی کے باوجود اسے قبول کر لیتی ہے۔